ہے وہ یہ ہے کہ بھئی جو اللہ نے اس کو دیا ہے وہ مجھے کیوں نہیں دیا، اور میں اس تقسیم پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکوہ کنا ہوں اور اللہ سے شکوہ کر رہا ہوں کہ نعوذ باللہ کہ بھئی یا اللہ تو نے اس کو عطا کیا مجھے کیوں نہیں دیا۔ دراصل حسد کی بنیاد یہ ہے، الحاسد یتمنى زوال النعم، حاسد جو ہے وہ نعمت کے زوال کی تمنا کرتا ہے، اور جب وہ تمنا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو تقسیم کے معاملات ہیں دراصل وہ اس کے خلاف ہے۔ حاسد دراصل اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہے، حاسد دراصل یعنی فساد کی زمین پر فساد کی بنیاد ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم بات کر دی ہے اس شخص کے متعلق جو حسد کرتا ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ حَاسِدٍ، وہ حاسد میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، اللہ نے حاسد کا لفظ بولنے سے پہلے اس بندے کا شر بیان کر دیا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ، جب وہ حسد کرے اللہ مجھے اس کے شر سے۔ اب حسد سے یعنی لوگوں کے ساتھ معاملات میں حسد سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ وہ حسد چھوٹی سی نعمت پر بھی ہو سکتا ہے، وہ حسد بڑی سے بڑی نعمت پر بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، جو حاسد ہے اس کے اندر سوائے جسم کی تکلیف کے، سوائے اپنی نیکیوں کو ختم کرنے کے، سوائے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ڈی ویلیو کرنے کے اور کوئی اس کو نتیجہ نہیں ملتا۔ نتیجہ ہمیں یعنی جو حاسد ہے اس کا نتیجہ جو بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، جو حسد ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی۔ تو آج سے یہ ارادہ کریں کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کے اس کو برکت کی دعا دیں، کسی کی اچھائی کو دیکھ کے اس کو برکت کی دعا دینی کہ اللہ تجھے اس میں اور برکت دے، اللہ تجھے اس میں اور فائدہ دے۔ یہ نہیں کہنا کہ بھئی حیران نہیں ہونا، کل تک تو یہ تھا آج یہ ہے۔ بعض لوگ، میں نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ جی کل تک تو یہ بندہ جھاڑو بیچتا تھا، کل تک تو اس کا کباڑ کا کاروبار تھا، کل تک تو یہ بندہ ریڑھی لگاتا ہوتا تھا، آج اللہ نے اتنا دے دیا اس کو۔ یہ جو جملے ہیں یہ آپ کو حاسد ڈکلیئر کر دیا، آپ کو حاسد اس لیے ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ آپ نے اس کی نعمت کو دیکھ کے، اس شخص کی نعمت کو دیکھ کر آپ نے ماشاء اللہ تبارک اللہ نہیں کہا۔ ہم واہ 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 تو کہہ دیتے ہیں، گھروں کے اوپر بڑی بڑی تختیاں تو لگوا لیتے ہیں ماشاءاللہ، اپنی گاڑیوں پر اپنے جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں ان کے اوپر ماشاءاللہ کی بڑی بڑی تختی لگوا لی ہم نے، لیکن یاد رکھیں ہم نے ماشاءاللہ کہنا سیکھا نہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ جو چاہے، یہ اللہ کی تقسیم پر رضامندی کا سبب ہے ماشاءاللہ کہنا۔ آپ اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں تو آپ کی زبان سے ماشاءاللہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں تو کبھی بھی آپ کسی دوسرے کی نعمت کے زوال کی دعا نہیں کریں گے، وہ زوال چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ نعمت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ نے جو آپ کو دے دیا ہے سبحان اللہ العظیم، آپ کا ایک ایک لمحہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گزرے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو۔ انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو کہ تم سے کم تر زندگی کون گزارا، تم تو پریشان ہو، تم سے زیادہ پریشان کون ہے، تم بیمار ہو، تم سے
زیادہ بیمار کون ہے؟ ابھی 2-3 دن پہلے بلکہ پرسوں کی بات ہے، رات کو ایک خاتون آئی، یہ حسد اور جادو کی وجہ سے نیا مکان بنانے کی دیر تھی، نیا گھر بنایا انہوں نے، اس سے ایسا حسد ہوا، حسد کے چکر میں اس خاتون کے اوپر جن مسلط ہو گیا۔ جس نے حسد کیا تھا، جادو تو تھا ہی، اس سے پہلے پرانا جادو تھا، تو اس عورت کی نظر چلی گئی بالکل۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جی آپ کی نظر بالکل نارمل ہے، کوئی پرابلم نہیں، اس کی نظر چلی گئی۔ اقسم باللہ میں نے اس خاتون کو اس حالت میں بھی الحمدللہ کہتے سنا کہ اللہ تیرا شکر ہے، میرے ہاتھ ٹھیک ہے، میرے بازو ٹھیک ہے، میری سننے کی طاقت ٹھیک ہے۔ ابھی کل ایک پوسٹ گزری آنکھوں سے کہ ایک سعودی ایک بندہ تھا، بیمار ہوا یا غالباً کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، ہاسپٹل سے جب ڈسچارج ہوا تو اس کو سلپ دی گئی کہ 600 ریال کی تیری آکسیجن استعمال ہوئی ہے، وہ بل پے کر۔ وہ رونے لگ گیا، شدت کے ساتھ وہ روتا ہے۔ وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ یہ 600 ریال ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے زندگی کے 58 سال بغیر فیس ادا کیے میں نے اللہ کی آکسیجن استعمال کی۔ آپ کون کون سی اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں؟ ہمیں ان کاموں سے اقسم باللہ کہ ہمیں لوگوں کی جاسوسی سے، لوگوں کے معاملات میں دخل اندازی کرنے سے، چغلی اور غیبت کرنے سے ہمیں وقت مل جائے تو تب ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمیں ان کاموں سے فرصت نہیں۔ 2-4 بڑی معذرت کے ساتھ، میری مائیں بھی ہیں، میری بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، 2-4 عورتیں جمع ہو جائیں تو غیبت ایسے شروع ہوتی ہے کہ جیسے پورے خاندان کو بس آج انہوں نے فیصلہ کر کے اٹھنا۔ اللہ سے وعدہ کر لیں کہ کسی کی نعمت کے متعلق آپ نے کوئی ڈسکس نہیں کرنا، اپنی زبان ڈسکس کرنا ہے تو اس کو برکت کی دعا دینی ہے۔ یہ ڈسکس کرنا نہیں ہے کہ بھئی ہائے اس کے پاس آ گیا میرے پاس کیوں نہیں۔ کل تک تو اس کے پاس سونے کی 1 بالی تھی، آج اس نے 6 بالیاں لگائی ہوئی۔ وہ جناب اس نے جو سونے اور چاندی کے زیورات، کل تک اس نے پہلے اس کے